على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقريبنا وشفينا وسندنا ومولانا ومعبانا وملجانا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والساجدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام احباب سے التماس ہے بارگاہ رسالت معامی بابا سے بلند السلام سکے پیش کریں. الصلاۃ والسلام کافی ہو چکی ہیں اور میرا ٹائم تھا ان کے ساتھ 9:15 بجے کا، تو میں آپ کی ضرورت دیر ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جتنی دیر بیٹھ رہے ہیں محفل کا جو ہے وہ ایک سما بنا رہے. یہ جو بیچ میں خلا ہے یہ پر کر لیں، آپ آگے آ جائیں. اور یہ جو چند نوجوان دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے یہ دیوار کو چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی. جب تک آپ چاہیں گے گفتگو ہوگی میں چھوڑ دوں گا، کیونکہ میرا ٹائم تو ویسے پورا ہو چکا ہے. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہیں، احکم الحاکمین بھی ہیں، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہیں. وہ خالق جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہیں. وہ خالق جو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے. وہ مصور جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ہے، جو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہے. جو کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے. جو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ہے. جو هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ہے. وہ خالق ہے جو هو الذی خلق السماوات والارض ہے، اور وہی خالق ہے جو تجھ کو من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شیوخا ہے. ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا ہے. وہی خالق جو مٹی کو نطفے میں بدلتا ہے، نطفے کو علقہ میں بدلتا ہے، علقہ کو مضغہ میں بدلتا ہے، مضغہ کو مخلقہ میں بدلتا ہے، مخلقہ کو غیر مخلقہ میں بدلتا ہے، غیر مخلقہ کو پھر ماں کے رحم میں استقرار دے کر پھر وہیں پہ اس کی تصویر بناتا ہے. جسے چاہتا ہے سفید بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیاہ بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حسین بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بدصورت بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قوت گویائی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قوت سماع دے دیتا ہے. یہ اس کی مرضی پر ہے. وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. وہ چاہے تو اسی نطفے کو مرد بنا دے، اس کی مرضی لڑکی بنا دے، اس کی مرضی. توجہ ہے کہ بلا صرف جب تک رہیں میرے ساتھ تھوڑا سا آپ کا. یہ وہ خالق ہے جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، جو پلاتا ہے خود پیتا نہیں، جو سلاتا ہے خود سوتا رہے، جو منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے.
اور وہ اللہ جو کن کہہ کر عدم وجود سے وجود عطا فرماتا ہے، اور وہی خالق ہے جس کے بارے میں یہ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ خالق ہے جو تم کچھ نہ تھے، اس نے تم کو بنا دیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم خدا کی بارگاہ میں لٹائے گا۔ تو عزیزان گرامی، درود السلام اس نبی پاک کی ذات پر جس کا کمال بلغ الاعلیٰ بکمالہ، جس کا جمال کشفت دجا بجمالہ، جس کے خصائص حسنت جمیع خصالہ، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ وآلہ۔ یہاں میں میری مجبوری تھی کیونکہ بھائی سید اسد حسین شاہ صاحب نے مجھ سے ٹائم لیا، میں نے دے دیا، وگرنہ 9 بجے کے بعد تو میں کبھی پڑھتا ہی نہیں ہوں، اور مجھ سے جو ہے آپ کی رسول کی دھرتی میں تقریباً آپ کو میری فیس بک پر بھی اور یہاں پر بھی آپ میرے نام سے ضرور آشنا ہوں گے، اور یہ تو میری مجبوری تھی کہ گھر میں یہ میرے اپنے گھر کی محفوظ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، مہربانی ہوگی۔ میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جو کچھ نہ تھا مگر وہ تھا، بلکہ یہ لفظ کہوں کہ تھا سے پہلے بھی وہ تھا۔ تمہید کے بغیر میں ذکر کر رہا ہوں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جب نہ تھی مگر وہ تھا، کب نہ تھی مگر وہ تھا۔ ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک بنا رہا تھا، ایک بن رہا تھا، ایک سجا رہا تھا، ایک سج رہا تھا، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ بنانے میں لا شریک تھا، یہ بننے میں لا شریک تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ وہ بنانے میں لا شریک، یہ بننے میں لا شریک۔ جملہ لے لیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بنانے میں بے عیب تھا، یہ بننے میں بے عیب ہے، وہ بنانے میں حسین ہے، یہ بننے میں حسین ہے، وہ بنانے میں اول ہے، یہ بننے میں اول ہے، وہ بنانے میں لا شریک ہے، یہ بننے میں لا شریک ہے، وہ بنانے میں مجید ہے، یہ بننے میں مجید ہے، وہ بنانے میں رحیم ہے، یہ بننے میں رحیم ہے، وہ بنانے میں نعیم ہے، یہ بننے میں نعیم ہے، وہ بنانے میں کریم ہے، یہ بننے میں کریم ہے، وہ بنانے میں نعیم ہے، یہ بننے میں نعیم ہے، وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ بنانے میں آخر، یہ بننے میں آخر، وہ بنانے میں ظاہر، یہ بننے میں ظاہر، وہ بنانے میں باطن، یہ بننے میں باطن۔ کون تو کنز المخفی، کون تو کنز المخفی، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اچھا ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ سر نہیں ہلانا، میرے ساتھ اپنی ایک چھٹا کی زبان ہلائیے۔ اگر بات سمجھ میں نہ لگے پھر نہ بولیے، لیکن اگر سمجھ لگے پھر ضرور بولے کہ ایسا نہ ہو کہ توحید رسالت ہو جائے۔ جی تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں شک تو نہیں ہے نا؟ حافظ حفظ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پہ محفل میلاد ہو رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور میں یہ کیوں نہ کہوں قرآن کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دوڑتے ہوئے کوئی دور کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے موسیٰ اتنی جلدی جلدی کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں موسیٰ تو دور پہ جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آدم زمین پہ آ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آدم 500 سال ہو رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نوح کشتی بنا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یوسف بازاروں میں بک رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، محدث حدیثیں پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نمازی نماز پڑھ
حافظ قرآن یاد کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خطیب خطابت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میلاد ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مجھے یہ کہنے دو لفظ ساری دنیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سجدہ اللہ کی رضا کے لیے، رکوع اللہ کی رضا کے لیے، قرآن اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے جانا اللہ کی رضا لیے، مگر میں کیا بتاؤں اس کا مقام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے دنیا میری رضا میں ہے، میں تیری رضا میں۔ دنیا میری رضا میں ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونا میں تیری رضا میں ہوں، دنیا کے لیے ہوگا وہی جو میری رضا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بڑی سنی ہوگی، ایک اللہ کی چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، سنی ہے نا، ہوگا وہی جو میری، اللہ کہتا جو میری چاہت ہے، دنیا وہ ہے کیونکہ اللہ کہتا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، مگر جب مصطفیٰ کی بات آتی ہے اللہ کہتا ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ اور میں کبھی اٹکل پچھو باتیں کی نہیں، قرآن سے کبھی ہٹائی نہیں۔ اللہ کی منشا یہی تھی بیت المقدس کو سجدہ ہو، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک قبلہ اول ہے بیت المقدس، مگر مصطفیٰ کی چاہت یہ تھی بیت المقدس کو سجدہ نہیں، میرے دادا کا بنا ہوا کعبے کو سجدہ ہو۔ اب آقا کی فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونا جدھر تیری مرضی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فَاپس نُوَلِّيَنَّكَ، ہم بدل دیں گے قبلتاً، قبلہ اپنی مرضی سے نہیں، ترضاها تیری مرضی سے، ہم تیری مرضی سے بدلیں گے۔ او قرآن کا انکار کرنے والوں، میں قرآن کی آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں اگر انکار کرو تو پھر خدا کا انکار کرو، تاکہ قرآن کی لائٹ بھی تم پر پڑے، خدا کی لائٹ بھی تم سے پڑے۔ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے ہم تیری مرضی پہ قبلہ بدل رہے ہیں، سبحان اللہ، تیری مرضی پہ۔ خدا دنیا چاہتی ہے رضائے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ رضا میرے پر نہیں ہوگی، رضا تجھ پر ہوگی۔ جتنے بھی سخی ہیں نا وہ اپنی رضا پہ دیتے ہیں، بادشاہ دیتا ہے اپنی رضا پہ، سائل کی رضا پہ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دینے والا وہ ہے، بولو یا بولو، دینے والا وہ ہے، لینے والا یہ ہے، دینے والا بھی اپنی شان میں عظیم، دینے والا بھی اپنی شان میں عظیم تو لینے والا بھی عظیم۔ اچھا یہ دے کس کو رہا ہے؟ کبھی توجہ کی ہے؟ دے کس کو رہا ہے؟ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ بنا۔ جی 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 توجہ کیجئے، مقام محمود مصطفیٰ ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دے کس کو رہا ہے؟ سونے یہ زمین بنائی تیرے لیے، یہ آسمان بنایا تیرے لیے، یہ عرش بنایا تیرے لیے، یہ فرش بنایا تیرے لیے، یہ زمین و آسمان بنائے تیرے لیے، یہ روحیں بنائی یہ حسن بنایا تیرے لیے۔ جب سب کچھ بنی مصطفیٰ کے لیے کیا تو پھر کہہ رہا ہے تیری رضا پہ دوں گا۔ اب مانگنے والا ہے مصطفیٰ۔ بھائی سائل کا بھی فرق ہوتا ہے، کوئی سائل 10 روپے مانگ کے خاموش، کچھ سائل 100 روپے بھی مانگتا ہے، اور پھر سائل دیکھ لیتا دینے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر کو دیکھ کر کسی سے 10 روپے مانگتا ہے، کسی دروازے پہ جا کے 100 مانگتا ہے، کسی دروازے پہ جا کے لاکھوں مانگتا ہے، اور دینے والا ہو سخیوں کا سخی۔ جی حسیہ کے مطابق، احمد بھائی حسیہ کے مطابق احکام حسیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اب جو میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں آپ کی سوچ کے مطابق کر رہا ہوں، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، وگرنہ میں جو بات کروں آپ کی سمجھ سے ہی بالا ہو جائے۔ میں اپنے سٹیج سے ہٹ کے آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔
نہیں جی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ میں نے جانا فلسفے میں گفتگو کرتا ہوں فلسفے میں تو اس میں چلا گیا تو پھر آپ کہیں گے ہمیں لے کے کہ کہاں جا رہے ہیں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کے میدے پھٹ جائیں گے. جی جی اگر میں یہاں پہ مقام محمد بتاؤں تو آپ کے میدے پھٹ جائیں. آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں آپ کے لیے, اگر اس کا آپ لے لیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اللہ کون ہے؟ احد. جی ایک جملہ میری طرف سے لے لیں, اگر آپ میرا ساتھ دیں گے پھر میں خارج پہ گفتگو کر لوں گا. اللہ کون ہے؟ احد. محمد کون ہے؟ احمد. کبھی سوچا ہے احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ جی 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 احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ صرف میم. اور یہ کبھی فرق دور بھی ہوا, کبھی فرق دور بھی ہوا. چلے میں چلتا ہوں تمہیں ایک مقام لے کے جاتا ہوں, توجہ ہے تو سنیے. پہ اگر بیٹا آپ ہضم کرتا ہے یہاں تک جبر ہے احمد بن کے رہے. ابو بکر کے ساتھ احمد ہیں, عمر کے ساتھ احمد ہیں, عثمان کے ساتھ احمد ہیں, علی کے ساتھ احمد ہیں. یہ احمد چلا. سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں میں نے دینا, میں نے موضوع پھر چھوڑ دینا ہے. میں نے پہلے کہا اگر خریدار ہیں تو میں بولوں گا. احمد یہاں سے چلا. وجبریل خادم ہو والبراق مرکب ہو والمعراج سفر ہو وسدرۃ المنتہا, جس کے معراج پہ جاتے ہوئے کمی جبریل بن جائے. سبحان اللہ. کمی جبریل ہو, خادم ہو والبراق مرکب ہو. اب یہاں سے چلا, یہ رسول چلا. چلتے چلتے پہلے آسمان پہ, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, ساتویں پہ پہنچا. ساتویں سے آگے مقام جبروت, مقام لاہوت شروع ہوا. چلتے چلتے عرش پہ پہنچا. سبحان اللہ. عرش پہ پہنچا. ادھر ہے خدا, ادھر ہے مصطفیٰ. جی 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 میرا جملہ لینا تو لیجیے پھر. ادھر ہے خدا, ادھر ہے مصطفیٰ. یوں کیوں نہ کہوں, ادھر ہے احد, ادھر ہے احمد. سبحان اللہ. توجہ ہے قبلہ, یہ پچھلے سو رہے ہیں. ادھر ہے احد, ادھر ہے احمد. یہ احد, یہ احمد. اب یہ احد جو ہے یہ ہے لامقام. سبحان اللہ. صبح جا کے مولوی صاحب رکھنا قرآن. سبحان اللہ. احمد ہے مقام, احد ہے لامقام. احد ہے خالق, احمد ہے مخلوق. سبحان اللہ. جو لینا چاہتے لینا جملہ. احد ہے خالق, احمد ہے مخلوق, احد ہے معبود, احد ہے معبود, احمد ہے عبد. اب یہ ادھر آئے. سبحان اللہ. جی جی توحید میں پڑھتا ہوں, توحید والوں آؤ. یہ احد والا ادھر آئے. احد نہیں رہتا, کیونکہ احد ہے لامقام. لامقام مقام میں کیسے آئے اور مقام لامقام میں کیسے جائے؟ یہ بندہ ادھر جائے, بندہ بندہ نہیں رہتا. خدا ادھر آئے, خدا خدا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدر. توجہ ہے کہ بلا شیر نہیں ہلانا, یہ چھڑا کی زبان بولو محمد ناتے. یہ احد, یہ احمد. احد ادھر آئے, احد نہ رہے. اور خدا بندے کے پاس کیسے آئے؟ اب بندہ خدا کے پاس جائے. بندہ بندہ نہیں رہتا, اب ملنا بھی ہے اور یہ مجبوری بھی ہے. اللہ نے کہا سونے پر یوں کرتے, میں احد ہوں, تو احمد ہے, بیچ سے مین نکالے, ادھر میں بھی احد. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا بندے حیران ہو جائیں گے, اس لیے خریدار ہی نہیں ہے. میں اپنے خریدار, یہ احد ہے, یہ احمد ہے. اچھا یار قبلہ, آپ نے سنا قرآن سے کہ رسول معراج کر رہے ہیں, یہ آپ نے سنا رسول معراج کر رہے ہیں, اور یہ بھی سنا کہ موسیٰ بھی معراج کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ موسیٰ کی معراج کوئی دور پہ تھی. کچھ ایسے ہوتے ہیں دروازے پر کو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کو ڈرائنگ روم پہ بٹھایا جاتا ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے پرسنل روم میں لے جایا جاتا ہے. یہ اپنی اپنی مرضی ہے, کسی کو کوئی دور پہ روک دیا,
किसी को चौथी आसमान पे रोक दिया, किसी को सिदरतुल मुंतहा पे रोक दिया, और किसी के लिए कहा फकारा काबा कौसैन और अदना। और अहमद भाई अभी तक ये जुमला नहीं हजम किया, ले अब जुमला जो कहने जा रहा हूँ वो हजम करें। काबा कौसैन और अदना। और आप सबने सुना, उलमा से सुना कि जब रसूल सिदरतुल मुंतहा से आगे चले तो रसूल कदमों में थी जूती। अब बोला तो सही, कदमों में थी जूती। जूती जा रही है रसूल के साथ। जिब्रील रुक गए, रसूल ने कहा आओ, जिब्रील ने कहा जाओ। जिब्रील ने कहा आओ। असल भाई आपने अपनी मर्जी की है, रसूल ने कहा आओ, नबी ने कहा जाओ। कुछ इंज भी रावाओं की सन, कुछ पेड़ दे लोग भी जालिम सन, कुछ रिश्ते बड़े मजबूरी के होते हैं यार, क्या करें बंदा। तो बस मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। फकीरान ने आए, सदा कर चले मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। जिब्रील आओ ना, या रसूल जाओ ना, आते क्यों नहीं? एक कदम भी आगे बढ़ो, क्या होगा? पर जाएंगे, छट जाऊंगा। अच्छा कभी सोचा नहीं जिब्रील कौन है? नूरी है ना, नूरी है ना। जब नूरी होकर नूर में जल रहा है, यार क्या बात है यार आप, जब नूरी होकर नूर में जल रहा है। अच्छा ये मेरे दो साथी, मेरे दो साथी आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई लद्दा साहब हूँ और साथ मेरे साथ शाह साहब हूँ, ठीक है। अब मैं को लेके चला अपने घर तक, ठीक है भाई लद्दा साहब को मैं कहूँ यार आप यहाँ पे रुकिए, शाह साहब को मैं अंदर लेके चला जाऊँगा। अब इन दोनों को दावा हो आपस में कि मैं आपसे अफजल, वो कहीं नहीं मैं ताड़े नाल बात दूँ, मैं ताड़े नाल बात दूँ। और बंदे को भाई लद्दा को मान भी बड़ा हो कि यार मैं तो आता हूँ नबियों के पास। मिसाल बनती नहीं मगर दे रहा हूँ, मजबूरी है आपको समझाने के लिए। आप गूंगे बनकर चुप कर जो बैठे हुए हैं इसलिए समझा रहा हूँ। अब जब भाई अल्लाह दिता साहब, भाई अमीन साहब ये बाहर रुक जाएं, शाह साहब अंदर चले जाएं, तो शाह साहब पीछे मुड़ के कहेंगे तो सही ना, उन्हें पता लग गया ही। सुभान अल्लाह। भाई सोना तो सही, उन्हें पता, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जब मुस्तफा चले, मोहम्मद के कदमों में थी जूती, जूती ने कम से कम एक दो पीछे मुड़ के कहा तो होगा ना भाई जिब्रील अब पता चल गया मैं कौन हूँ। तुझे पता चल गया मैं कौन हूँ, तू कौन है? और जूती बता रही है भाई नबी के कदमों से लग जाओ ना तो खुदा के कसम तुम भी अर्शों पे जा सकते हो। और अजीज़ा ने गिरामी इधर तक आ गए हो, आगे लेके चलना। अब जूती चली, अर्श पे पहुंची, अर्श पे पहुंच गई। मैं बड़ी जल्दी ले जा रहा हूँ। अच्छा जब किसी भी मौलवी से पूछ लेना, जब रसूल मिल रहे थे खुदा से, जब रसूल मिल रहे थे खुदा से, जूती उतार दी थी, हैं? जूती उतारी थी कि नहीं सुना? जूती नहीं उतारी, जूती नहीं उतारी, जूती नहीं। और सजा मैंने से पहले बता दिया, वो था लामका, ये था मका, वो था लामका, ये था मका। ये तो मोहम्मद की इज्जत और अजमत है, तो खुदा ने मका से लामका कर दिया। या मुझे कुछ कहो, क्या मेरे दिमाग में फतवा लगाओ, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जिसकी जूती लामका हो जाए और मोहम्मद का मकाम क्या है? जिसकी जूती मुझसे सुनना है तो फिर मेरे कच्चे नहीं पक्के रखने पड़ेंगे। जिसकी जूती लामका में हो, और मुझे यहीं में रुकना नहीं है, मैं अब बात करके जाऊंगा। याम खड़ा होकर मेरे सामने माइकल आल बात करे, मैं गलत कर रहा हूं। जूती बनी किससे थी? किसी चमड़े से बनी होगी ना। नबी से क्या ताल्लुक था?
قدموں میں آئی کہ کسی جانور کی بولو نا بولتے نہیں کہ کسی اگر غلط بول رہا ہوں ٹوکو حق کے حاصل ہے اگر بات سچی پھر ضرور بولو کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی کیا میں یہ چاہتا ہوں جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتی محمد کے قدموں میں آ جائے وہ لامکا ہو جاتی ہے تو حسین محمد کا خون ہو کندھوں پہ آ جائے اس کا سبحان اللہ لین اتنی عظیم ہے اور جب میں دھیان نہیں کر رہا کہ 50-60 بیٹھے ہیں میں 10,000 20,000 میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو چپ کر رہے ہیں یار بولو صحیح جی اور خدا کی قسم یہ لاکھوں کی بات ہے تو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں جب چمڑا نبی کے قدموں میں لگ جائے وہ لامکاں ہو جائے اور خود محمد کے نواسے کا عالم کیا ہوگا جو لحم کا لحمی جسم کا جسمی تو میرا خون ہے میں تیرا سبحان اللہ تو میرا خون میں اچھا یہ تو ہوتا رہتا ہے نواسا خون ہوتا ہے نانے کا مگر یہ کیسا بات ہے نانا خون بن رہا ہے نواسے کا کبھی یہ بھی سوچو لحم کا لحمی جسم کا جسمی حسین منی وانا من الحسین او منکر مصطفیٰ جس کے نواسے کا یہ عالم ہو اس کے نانا کا عالم کیا ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور عزیزان گرامی حسین تو کل بھی زندہ تھا حسین نماز میں حسین ہے قرآن میں حسین ہے شریعت میں حسین ہے ہر مومن کے دل میں حسین ہے اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں ابو بکر حسینی ہے عمر حسینی ہے عثمان حسینی ہے علی خود حسینی ہے میرا محمد بھی حسینی میرا محمد بھی اگر نہ ہوتا تو یوں کیوں نہ کہتا میں تجھ سے تو مجھ سے او بابا جس کی اولاد پہ آج درود ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مولا تو بھی درود بھیج کس پر محمد پر محمد کی آل پر جب تو محمد کی آل جیسا نہیں تو محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے اور علی ہے علی کتنا عظیم ہے منبر پر دو ہی شخصیتیں تھیں جنہوں نے یہ کہا سلونی سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں ایک محمد کی ذات سبحان اللہ موضوع روک دوں تو پڑھوں ایک محمد کی ذات اور ایک علی کی ذات پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو جو سننے ہیں اب جملہ لو کسی نے علی سے پوچھا علی یہ تجھ سے جو سوال پوچھتے ہیں تو فوراً بغیر سوچے بتا دیتا ہے یہ تیرے پاس منصب کہاں سے آیا یہ اتنا لوگوں کو پوچھنا چاہیے آپ بغیر پوچھنے جواب دے دیتے ہو علی نگر سے کیا جواب دیا یہ میرا کمال نہیں حاضا من لعاب محمد یہ محمد کے لعاب دہن کا یہ محمد کے لعاب دہن کا کمال ہے محمد کے وہ تیری تھک بیماری بنائے محمد کی تھوک علی کے منہ میں جائے علم دے دے جس کی تھوک اتنی علم والی ہو اس کے وجود کا عالم کیا اور قبلہ علی نے کتنی دفعہ محمد کی تھوک لی ایک مرتبہ کتنی مرتبہ ایک مرتبہ بولو رسالے کتنی مرتبہ جو ایک مرتبہ لے وہ اتنا بڑا عالم بن جائے اور جو ایک مرتبہ نہیں 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہیں 200 مرتبہ نہیں جو مکمل 2 سال صبح بھی دوپہر بھی
سبحان اللہ ہاں صبح بھی دوپہر بھی شام بھی ماں کا دودھ نہ پیا ہو. تو میں نے کہہ رہا تھا کہ ماں کا دودھ نہ پیا ہو, جب بھی بھوک لگی ہو محمد کا لعاب سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ ہے کہ بلا محمد کا لعاب دہن کھایا ہو, محمد کا لعاب دہن پیا ہو. بھائی میں کہہ رہا یہ چاہتا ہوں جو ایک مرتبہ کھائے اسے علی کہتے ہیں, جو 700 مرتبہ کھائے اسے حسین ہی بنے. حق ادا کرتا ہے. مہربانی جناب, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو استعطا فرمائے. اسے حسین ہی بنے, بولو تو صحیح, اسے حسین ہی بنے علی کہتے ہیں, اسے حسین ہی بنے علی کہتے ہیں. اچھا اللہ نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. اچھا جنگ بدر بھی ہوئی, جنگ احد بھی ہوئی, خندق بھی ہوئی, احزاب بھی ہوئی, حنین بھی ہوئی, صحابہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, بلکہ شیر خدا سید حمزہ بھی شہید ہوئے نا شہید. لیکن کسی شہید نے اٹھ کے کلام کیا؟ یار میں نے باتیں وہ 12 تقریروں والی نہیں کرنی, میں نے تو آپ کے ذہنوں کو لے کے چلنا ہے بابا. کبھی کسی نے گفتگو کی, کسی نے کلام کیا؟ نہیں کیا نا. لیکن 10 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ جسم کربلا میں پڑا ہے, نیزے پہ سر ہے, کوفہ کی گلیاں ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. میں نے حسین ابن علی سے پوچھا, اے حسین عباس بھی شہید ہوئے مگر گفتگو نہیں کی, اکبر بھی شہید ہوئے کربلا میں ہوئے مگر گفتگو نہیں کر رہے, اور محمد بھی شہید ہوئے مگر گفتگو نہیں کر رہے, قاسم بھی شہید ہوئے مگر گفتگو نہیں ہو رہی, اور بھی ہوئے مگر گفتگو نہیں ہو رہی. حسین تو کیوں گفتگو کر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ اب آگے بتانا چاہتا ہوں. میں نے محمد کا لعاب دہن لیا ہے, جس کا لعاب دہن زندہ ہو وہ تو محمد کی زندگی کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں لعاب جو کھایا ہے, اور میرے پاس مکمل تک موضوع ہے اس کا, پھر کبھی بلائیں گے پھر پڑھوں گا. اگر کوئی اعتراض کرے میں آ کے پورا 2 گھنٹے پہ گفتگو کروں گا کہ نبی کا لعاب دہن بنا کہاں سے. جی وہ گفتگو میلاد پڑھوں گا جو کسی نے نہیں پڑھا. محمد کا لعاب دہن بنا کہاں سے, پھر محمد کے لعاب دہن سے بنا کیا ہے. جی نلائن پہ گفتگو کرنی ہے 2 گھنٹے پڑھوں گا, جس کے نلائن کی عزت و حضرت یہ ہو. اچھا قرآن ایک سورت ہے یا ایھا المزمل, بولو نا مزمل, اے کالی کملی والے, ہے نا, اے کالی کملی والے, چادر والے, جو ذرا دل کر کلمہ کرو نا. کالی پہ تم اقرار ہو تو چلو چادر کا کر لو. اے چادر والے, یار چادر میں ایسی کون سی بات کی نام قرآن میں آ گیا. چادر جی کتنا عرصہ چادر سردیوں میں لیتے ہیں, گرمیوں میں اتار دیتے ہیں. اب بولو تو صحیح, کتنا عرصہ چادر کا تعلق ہے. ابھی میں نے سوٹ پہنی, ابھی گرمی لگے گی میں اتار دوں گا. گھر جاؤں گا سوٹ پہننا, گھر جا کے اپنا نائٹ ڈریس پہن لوں گا. جی اس سال یہ پہننا, اگلے سال کوئی اور سوٹ آئے گا. چادر سال 2 سال چینج ہو جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس کا نبی سے تعلق چند لمحوں کا ہو, چند منٹوں کا ہو, چند گھنٹوں کا ہو, چند دنوں کا ہو, چند مہینوں کا ہو, اللہ اس چادر کی قسط میں اٹھاتا ہے جو محمد کی بیٹی ہو, محمد کے نواسے ہو, ان کی عظمت کا عالم کیا ہو. کبھی تم نے محمد کو سمجھا کیا, مصطفیٰ کی عظمت کیا؟ تم نے یہ سمجھا کہ سنی بس شعر پڑھتے چلے جاتا کبھی ہم سے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں شریف غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا منگتا ہوں, میں
صدیق بن گئے, کوئی فاروق بن گئے, کوئی ذوالنورین بن گئے, کوئی حیدر بن گیا, کوئی ابو ہریرہ بن گیا, کوئی سلمان فارسی. یہ نبی سے مانگتے کیوں؟ ساڑھے سنی کا نہیں ایسی کہ تو نبی کو مانگنے جی اللہ سے کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے. کہندے رہے نا اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا, کہندے رہے کہ نہیں کہتے, بولنا تو صحیح. ساڑھے سنی کو نہیں اسے اللہ نبی کو نہیں مانگتے. میں مانگتا ہوں نبی سے, جی 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 میں مانگتا ہوں نبی سے. فتوہ لگاؤ کہ محمد سے وفا تو نے. بولو چپ کیوں ہو؟ اقبال کا شعر ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا مہربانی جان لوہو قلم تقدیر لکھیندی کندے کے لوہو پہ بولو لکھتے کس سے؟ قلم سے. اللہ کے بندو تم نبی کی بات کرتے ہو, اللہ کہتے تو میرے محمد کا نوکر بن, تقدیر بھی تیرے ہاتھ میں, تقدیر بھی تیرے ہاتھ میں, لوہ بھی تیرے پاس, جو چاہے لکھ. بھئی فتوہ لگا بھئی اقبال پہ لگا, اور بھئی اقبال کی شاعری نہ پڑھنا. جب محمد کا نوکر تقدیر کا مالک ہے اور محمد کا عالم کیا ہو. بلیک چیک ہی دے رہے ہیں اللہ. جی بلیک چیک دے دیا نا, جب دے دیا. اور یہ حدیث ہے نہیں, صحیح بخاری میں اٹھاؤ, مسلم میں اٹھاؤ, ترمذی میں اٹھاؤ. جب اللہ بندے کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے نا تو درجے ہوتے ہیں. پہلے محبت, پھر دوسری محبت, پھر تیسری محبت. جب پہلی محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے اب تو نے میرا ذکر کیا میں تیرا ذکر کروں. یہ پہلا پیغام. جب اس سے تھوڑا سا بندہ آگے بڑھ